یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت ایسی ہے، آپ کو کسی نے بھی کچھ برا کہا، آپ کو کسی نے بھی کچھ کہا تو آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ اللہ نے جواب دیا۔ لوگ کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں مسجد حرام، کہاں مکہ اور کہاں فلسطین، کہاں مسجد اقصیٰ، اتنی دور کی ٹریولنگ اور تھوڑی ہی دیر میں اللہ بولا ارے نادانو ادھر مت بولو، مجھے بولو جو بولنا ہے، کیونکہ وہ نہیں بولے کہ میں گیا، میں بول رہا ہوں کہ میں گیا۔ اب کیا ہوتا معلوم، جوش میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دوسرے دن امام صاحب دبلے پتلے تھے مگر کیا بولے بابا، وہ زبردست بولے، مائکوں کے وہ شنا چلے گئے اندر کے، اچھا سو اچھا بولے کیا کچھ بھی آدمی ہے مگر اچھا بولے، دو منجلی چپنڈو ایسا رہتا ہے۔ اتراکھنڈ کے اندر کل جو نا UCC کا بل پاس ہو گیا وہاں کی اسمبلی میں، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شریعت کے لا، اسلامک لا پر عمل نہیں کر سکتے، وہ UCC کا جو لا بنے گا نا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور الحمدللہ آج اس بابرکت اور مقدس رات جس میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں اللہ نے آپ کو مدعو کیا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اس رات میں مشرف ہوئے ہیں۔ ایسا عظیم الشان، برکت والا، عظمت والا، رفعت والا اور بزرگی والا نبی ہم کو ملا ہے، اور ہم ایسے آقا کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے اوپر بہت بڑی کرم نوازی ہے الحمدللہ۔ کوئی اور امت میں پیدا ہو جاتے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں تو اس مسجد کا امام ہوں، اور یہ آج جو آیت میں پڑھا، آیت شروع ہوئی سبحان سے، کس سے؟ بولو زور سے بولو، سبحان سے۔ اس میں آپ کو ساتھ میں ایک ایڈ کر دینا ہے سبحان اللہ، کیا بولنا ہے؟ آیت بھی کس سے شروع ہوئی، اس میں ایڈ کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو سبحان بولے تو قرآن کی آیت پڑھا جیسا ہو جاتا، اللہ بولے تو اس کو یاد کرے جیسا ہو جاتا، دو بھی کاموں بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کے اوپر خاص کرم کیا ہے معلوم آپ کو؟ یوں تو ہر جگہ خاص کرم ہے، یہاں خاص کرم یہ ہے کہ یہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک ان تمام بزرگوں کے، آقا کے غلاموں کے، بزرگوں کے، سب کے یہاں آثار مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈبل کرم ہو رہا ہے آپ کے اوپر۔ یہاں غلاف کعبہ بھی رکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے، میں تو اشارہ بھی نہیں کر سکتا، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ سر کے بل جا کے بتانا چاہیے آپ کو، یہاں رکھے ہوئے آپ دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی کرم والی جگہ ہے، رحمت والی جگہ ہے، تو خاموش بیٹھنے کا شارٹ اپنے پاس بالکل نہیں ہے۔ کنچم آپ بولو، کنچم میں بولتا ہوں، تھوڑا تھوڑا مل کے بولیں گے۔ تو کیا بولنا ہے؟ خالی سبحان اللہ بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ کوئی GST نہیں ہے آپ کے اوپر، نہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے، نہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے، فری میں بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ فری میں سبحان اللہ بولنا ہے۔ میں 11 بجے تک بولوں گا، 11 بجے کوئی اور ایک جگہ جانا ہے، تو 11 بجے تک تھوڑا میں بولتا ہوں، تھوڑا آپ بولیے، دونوں مل کے بولے تو مزہ آتا، اکیلے بولے تو مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی ہے، یہ تو آپ بار بار واقعہ سنے ہیں۔
اب یہ معراج کیوں ہوئی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کس وجہ سے ہوئی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، ہر ایک کو اللہ نے ایک مقام ایک مرتبہ عطا کیا، اللہ نے ان کا ایک اپنا اپنا اسٹیٹس ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ ان انبیاء کرام کو پبلک کی طرف سے، آڈینس کی طرف سے، سننے والوں کی طرف سے، پبلک کی طرف سے کوئی ٹارچر ہوتا یا کوئی ہراسمنٹ ہوتا یا کوئی ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا، کوئی ان کے ساتھ مس بیہیویئر کرتا تو کیا ہوتا تھا، ان کا جواب انہوں پلٹ کے دے لیتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، ایسا ویسا۔ ایسے انبیاء کرام ایسے ہی ہوئے، جتنے انبیاء کرام ہیں ان کے ساتھ جو ہوا پلٹ کے جواب دے دیا گیا، ان کی طرف سے سیلف ڈیفنس کر لیے، وہ لوگ اپنی طرف سے جواب دے دیے۔ مگر یہاں آنے کے بعد تھوڑا قاعدہ الگ ہے، قاعدہ اصول یہاں ذرا الگ ہے۔ یہاں پر پبلک کی طرف سے حضور کو کچھ بھی ٹارچر کیا گیا یا ہراسمنٹ کیا گیا یا آپ کو برا بھلا بولا، کچھ بھی بولا گیا تو پلٹا کے جواب حضور نہیں دیے بلکہ اللہ خود دیا۔ جواب حضور نہیں دیے بلکہ کون دیا؟ اللہ جواب دیا، کیونکہ یہ محبوب مصطفیٰ ہے، یہ محبوب مصطفیٰ ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میرے آقا کی وجہ سے بوٹا بوٹا پڑ رہا ہے، پتا پتا پڑ رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ایسی ہے، آپ کو کسی نے بھی کچھ برا کہا، آپ کو کسی نے بھی کچھ کہا تو آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ اللہ نے جواب دیا۔ لوگ کہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں مسجد حرام، کہاں مکہ اور کہاں فلسطین، کہاں مسجد اقصیٰ، اتنی دور کی ٹریولنگ اور چھوڑی ہی دیر میں اللہ بولا ارے نادانو ادھر مت بولو، مجھے بولو جو بولنا ہے، کیونکہ وہ نہیں بولے کہ میں گیا، میں بول رہا ہوں کہ میں لے گیا، وہ نہیں بولے کہ میں گیا بلکہ اللہ کیا بول رہا؟ میں بول رہا ہوں میں لے گیا۔ اب تم کو لے جانے والے، اگر تم کو شک ہے جانے پہ تو جانے والے پہ شک نہیں کرو، لے جانے والے پہ شک کرو۔ اور کوئی ہے ایسا مائی کا لال جو اللہ کی طاقت پہ شک کرے، اس کی قدرت پہ شک کرے؟ جی، کیونکہ اللہ کہتا ہے سبحان، سبحان کے معنی کئی ملتے ہیں آپ کو، اس میں ایک معنی ہے ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ تو دنیا میں کوئی بھی بندہ اگر یہ کہتا کہ میں وہاں گیا یہاں گیا اور میں یہ کرا میں وہ کرا تو وہ اس کے لیے ناممکن ہے، مگر اللہ کہتا میرے لیے ناممکن نہیں ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کیسے بھی کر سکتا ہوں، جب چاہے کر سکتا ہوں، جیسے چاہے کر سکتا ہوں۔ میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو بغیر باپ کے انسان کو پیدا کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو مہندی کا پتا ہرا بنا کے اس کے اندر لال کلر بھر سکتا ہوں، میں چاہوں تو آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ سوال ادھر نہیں ہے، سوال میری ذات پہ کرو، کوئی ہے کرے، کوئی اس کی ذات پر سوال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جس کو بھی معراج کے واقعے میں شک ہے، تردد ہے، ڈاؤٹ ہے، آج کل میڈیا کا زمانہ بہت عروج پہ آ گیا، صاحب ہر کسی کو جو نا ایک عجیب و قسم کے جو نا شکاں چل رہے ہیں، شبہ چل رہے ہیں، ایسا کیسا ہوا، ایسا کیسا چلے گئے، اتنی دور کیسا گئے، کون لے کے گئے، اتنی سفر کیسا ہوتا، اتنا شارٹ ٹائم میں اتنا لانگ ٹریولنگ کیسا کر سکتے۔ آپ جو جتنے سوال آپ پوچھ رہے نا، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ یہاں اللہ کیا بول رہا دیکھو، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ اللہ بول رہا ہے کہ میں لے گیا، تو مطلب یہ ہے کہ اب سرکار کے سفر پر، حضور کے سیر پر
شک کرنا اللہ کے لے جانے پہ شک کرنے کے برابر ہے۔ کون ہے جو اللہ کی طاقت پہ شک کرے؟ بھائی وہی تو اللہ ہے نا۔ اچھا یہ معجزہ ہے، معجزہ عقل جس چیز سے عاجز آ جائے، ہمت توڑے، کمر توڑ دے کہ بھائی ہم کو سمجھ میں نہیں ہے بات، اسی کو معجزہ بولتے ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آتی بات مگر یہ معجزہ ہے، ماننا پڑتا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، حضرت موسیٰ جب سمندر پہ جو نا عصا مارے تھے تو پانی پھٹ گیا تھا، سمندر جگا دیا تھا، ہے نا قرآن میں؟ مانے آپ اس بات کو؟ بولو بھائی کیوں مانے؟ کیونکہ وہ معجزہ ہے۔ تو جو معجزہ موسیٰ کا تھا وہ ایک معجزہ تھا، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ہزارہا معجزات دے کے عطا کیا ہے، اور بھی زیادہ معجزات دیے ہیں جی۔ تو معجزے پر آپ نقطہ چینی عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ کیسا ہے، یہ کیسا پاسبل ہے، یہ نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، سب ہو سکتا اللہ چاہے تو۔ اللہ اگر چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا، اور حضور بول رہے ہیں کہ سیر کرتا ہوا گیا۔ کیا کرتا ہوا؟ سیر کرتا ہوا گیا۔ سیر میں سفر میں تھوڑا فرق ہے بھائی صاحب۔ سیر کی ٹریولنگ الگ ہوتی، سفر کی ٹریولنگ الگ ہوتی۔ ہمارے مسجد کے کچھ لوگ تھوڑے دن پہلے جو نا ورنگل جا کے آئے تھے، حضرت افضل بیابانی کے پاس، کمیٹی والے حضرات، امام صاحب، مؤذن صاحب، ہمارے شعیب صاحب تھے جب یہاں پر، امام صاحب سب گئے تھے۔ تو یہ لوگ سفر کرتے ہوئے لے گئے، سیر کرتے ہوئے گئے۔ سیر کس کو بولتے ہیں؟ بھونگیر پہ ڈھابا ملا، تھوڑا 95 65 کھا کے پی کے آگے نکلے، پھر تھوڑا درگاہ ملی، زیارت کر کے نکلے، پھر ذرا گئے ہوٹل پہ رکے، چائے پیے، پھر جنگاؤں آیا، پھر آلیر آیا، پھر جو نا گھنپور آیا، پھر وہ آیا، پھر خاصی پیٹ آیا، پھر افضل بیابانی ملے، پھر آگے گئے معشوق ربانی ملے۔ اس کو سیر بولتے۔ کیا بولتے؟ سیر۔ سفر نہیں بولتے۔ سفر کس کو بولتے ہیں؟ ڈائریکٹ جانے کو، یہاں شروع کرے وہاں ختم کرنا، اس کو سفر بولتے ہیں۔ تو ذرا دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ حضور کی سیر بول رہا، سفر نہیں بول رہا، یہ بہت غور سے سنو صاحب۔ اللہ تعالیٰ حضور کو سیر کرایا۔ سیر کا یہ حال ہے کہ وہ سیکنڈوں میں ہو گیا۔ سیر کا یہ حال ہے کہ وہ سیکنڈ میں ہو گیا۔ بستر گرم تھا جی، جہاں بستر پر حضور لیتے تھے بستر گرم تھا، دنیا کا نظام رک گیا تھا، حضور گئے اور آ بھی گئے۔ تو سیر یعنی یا مدینے مکے سے نکلے حتیم میں آئے، فرسٹ اسٹیشن، وہاں سے نکلے مدینہ گئے جس کو یثرب بولتے تھے پہلے، سیکنڈ اسٹیشن، وہاں سے نکلے جبل سینا گئے، جبل طور گئے، تھرڈ اسٹیشن، وہاں سے نکلے مسجد اقصی گئے، فورتھ اسٹیشن، وہاں سے نکلے پہلے آسمان پہ گئے، ففتھ اسٹیشن، وہاں سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹویں، ساتویں، سدرۃ المنتہا، اس کے آگے گئے اور آگے گئے اور آگے گئے، اتنا آگے گئے کہ ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین ادنی، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور اللہ کا محبوب تھا۔ اتنا لمبا سفر گئے اور سیکنڈ میں واپس آ گئے۔ تو میں یہ تعجب کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی سیر سیکنڈوں میں ہوتا ہے، اگر میں غریب یہاں سے پکاروں، میں مجبور ہوں، اغثنی یا رسول اللہ میری مدد کریے، تو میرے مصطفیٰ پھر سیر کرتے نہیں سفر کرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ تو سیر کا وہ حال ہے تو سفر کا کیا حال ہوگا؟ سیر کا وہ حال ہے کہ ساتوں آسمانوں تک جا کے آ گئے، اس کو سیر بول۔ سیر سفر سمجھ میں آیا نہیں اب کیا ہوتا معلوم، جوش میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دوسرے دن امام صاحب دبلے پتلے چھے مگر کیا بولے باپ، وہ زبردست بولے، مائکوں کے وہ شلان چلے گئے اندر کے، اچھا سوب اچھا بولے کیا، کچھ بھی آدمی کے دے مگر اچھا بولے، اینڈو منجی کے چپنڈو، ایسا رہتا خیر، ایسا نہیں ہونا۔ ہم جو بول رہے ہیں، اس لیے میں نعرے والی تقریر نہیں کرتا ہوں، میں بولتا ہوں کچھ بیٹھنا، پہلے نہیں بیٹھ کے کیا ہو گیا، ذہنہ ایسے ہو گئے، اپن اتنے جو ہے نا پیچھے ہو گئے، اتنے پیچھے ہو گئے، ہر چیز میں اپن جہالت دکھانے کی وجہ سے، مس بیہیویئر کرنے کی وجہ سے، مسجدوں کی دور کی وجہ سے، شریعت سے دور کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی دور کی وجہ سے اغیار کو موقع مل رہا، وہ ہم پر حملہ آور ہو رہے، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی، ہر اعتبار سے۔
उत्तराखंड के अंदर कल जो ना यूसीसी का बिल पास हो गया वहां की असेंबली में जी। उसका मतलब यह है कि आप अपनी शरीयत लॉ, इस्लामिक लॉ पर आप अमल नहीं कर सकते, वो यूसीसी का जो लॉ बनेगा ना उस पर अमल करना चाहिए। अब ये बिल और स्प्रेड होगा और फैलेगा। अब अल्लाह ना करे कि वो यहाँ पर आ जाए तो आप इस्लामी क़वानीन पे अमल नहीं कर सकते। इसीलिए आपको बोला जा रहा इस्लामी क़वानीन पे अमल करिए, थोड़ी थोड़ी बात को अफसाना मत बनाइए। हम अगर ये नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज अमन हासिल नहीं करेंगे ना तो हमारे अगिया कह रहे अरे छोड़ो मियाँ, उनके मजहब की बात उनको नहीं मालूम है, वो लोग खुद जाके कोर्ट में कचहरी में बैठे हुए, घर के झगड़े मीडिया पे पड़े हुए हैं, घर के झगड़े स्टेशन में पड़े हुए हैं, उन्हें मिलके उनके मसले समझा रहा। तो आप कुछ भी अटैक कर सकते, कुछ भी बोल सकते, लगाओ जो मर्जी में आया, ट्रिपल तलाक लगाओ, हज का कोटा लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, इसी यूसीसी लगाओ, एनआरआई लगाओ, वो लगाओ। ये गेम के तहत आपके ऊपर थोपा जा रहा और हम तिन्नारा तिन्नम, तेल्लारिंदा तेल्लारिंदा, पंडकुन्नम पंडकुन्नम, सो जाएंगे। हमारी दुनिया इसमें जा भाई 1 पाव किलो लेके आ जा, दिमाग काम नहीं कर रहा, खत्म। हमारा दिमाग इसमें, वहां कुछ और चल रहा, उधर गेम कुछ और चल रहा, इंटरनल गेम चल रहा, अंडरवर्ल्ड चल रहा, वो अंडरग्राउंड चल रहा, हमको खबर नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं जो भी नॉलेज इस्लाम की यहाँ दी जाती है ना आपको, उसको आप जो है ना नॉलेज लीजिए, नॉलेज गेन करिए, मालूमात हासिल करिए, इस्लाम पर अमल करिए, मस्जिदों को आबाद करिए। आप क्या समझ रहे खाली बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, समझ रहे आप? हैदराबाद में कई बाबरी मस्जिद है जो अभी भी गैर आबाद है। शेखपेट चले जाइए, गटकेसर चले जाइए जी, आंध्रा को चले जाइए, अभी भी कई मस्जिदों में भैंसा बने हुए, बॉटला पड़े हुए, वो एक ही बाबरी मस्जिद है, समझ रहे आप? उस पर तो सालों साल जो ना सियासत चली, अभी भी कई बाबरी मस्जिदें पड़े हुए। इसको कौन आबाद करेगा? हम आबाद करना है इसको। हमारे मोहल्ले की मस्जिदें बाबरी मस्जिद बन के बैठी हुई है, एक मस्जिद को खो दिया और कितनी मस्जिद को खो देंगे? करेंगे इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद, अपनी पेशानियों से मस्जिदों को आबाद करिए, वरना अल्लाह के घर की बदुआ अगर लग गई तो मोहल्ला तबाह हो जाएगा, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। ये जरूरी है इस्लामिक नॉलेज। इसीलिए मैं आपको तकरीर के अंदाज में नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के अंदाज में बोल रहा हूँ। नारे नहीं लगाए तो भी चलता, मैं नारों से खुश नहीं होता, नारों की तकरीरें करता भी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिलो दिमाग में बात बैठे, इसको गौर से सुनिए। एक मर्तबा नासा जो ये लोगों का प्लेटफॉर्म है ना, वहां से चांद पर जाने के लिए ये लोगों को $1200 मिलियन का एक ड्रेस पहनना पड़ता। कितना? $1200 मिलियन का जिस्म सेफ रहने के लिए ड्रेस पहनना पड़ता। एक ड्रेस पहनना, 2 ड्रेसा साथ में रख लेके जाना, क्योंकि जा रहे इनको मालूम है, आते नहीं मालूम इनको। हाँ, इसलिए 2 ड्रेसर साथ में रख लेके जाना। पूरा टोटल खर्चा जो चांद पे जाने का है नासा से, उसका है $3000 मिलियन। $3000 मिलियन खर्च करके चांद पे जाके आके कॉलर बता रहे, किसको बता रहे? हमको बता रहे, मगर जबकि इनको ये नहीं मालूम हम उस नबी के उम्मती है जिनकी जूतियां उनसे आगे चले गई। समझ रहे आप? हम उस नबी का कलिमा पढ़ते हैं जिनकी जूतियां उससे आगे चले गए। और ये जिस नबी का नाम लेते हैं ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह आसमानों पे उठा लिया जी, मगर वो गए, वापस नहीं आए। हजरत आदम ऊपर से नीचे आए, फिर वो ऊपर नहीं गए। ये 2 अंबिया किराम है, मगर हमारा नबी ऐसा है, आप इसके ऊपर जाएंगे ना, मगर आप नहीं जाते ऊपर, मतलब वो ऊपर समझेंगे आप लोग। अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए, उम्र दराजी अता फरमाए। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पहले क्या होता था, 80 साल 100 साल में खबरस्तान ख्वाब में आता था, 40 क्रॉस करते आ जाना ख्वाब में, बहुत बड़ी परेशानी हो जाए, क्योंकि डाइट अच्छी नहीं है ना, इसलिए फितरी मौत नहीं मर रहे अपन, ये जो खा रहे हैं जंक फूड वो मौत मर रहे हैं अपन। फितरी मौत तो कम से कम 80 है, 60, 65, 80 है। चाइना वालों की हिस्ट्री पढ़िए आप, चाइना वाले 80 साल का बुढ़ा भी 18 साल का जवान दिखता, खाते अच्छा, मेहनत अच्छा करते, अपने पास खाना भी सही है, मेहनत भी अच्छी नहीं है। इसके ऊपर एक एरिया है जहाँ पूरा बर्फ है, इसको कुर्रे जमहरीर बोलते हैं। इतना बर्फ है, इतना बर्फ है, खून जाम हो जाना, जैसा कनाडा में सर्दी रहती, देखिए आप, बर्फ गिरता वो एरिया में कनाडा में। हाँ, अब कश्मीर में जाइए आप,
تلنگانہ میں خود جو ہے نا ایک مہینہ پہلے صبح کے ٹائم پہ اتنی شبنم گر رہی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو جا رہے تھے روڈوں پہ. تو وہ اس کے اوپر اتنا برف ہے، آپ اوپر جائیں گے تو کہ آپ کا باڈی پوری جام ہو جاتی اور خون جہاں کا وہاں رک جاتا، یعنی خون گاڑھا ہو کے ایک دم جام ہو جاتا، مر جاتا، آگے نہیں جا سکتے. اسی لیے $1200 ملین کا ڈریس بنایا انہیں، وہ نہیں ہونا بول کے. اس کے اوپر اور ایک ہے، وہ کس کو کرۂ نار بولتے ہیں. نار بولے تو وہاں گرمی ہے، گرمی اتنی گرمی ہے کہ وہ گرمی کو برداشت نہیں کر کے وہیں مر جاتے ہیں. اتنی بھینکر گرمی ہے وہاں. پھر اس کے اوپر کرۂ خلا ہے، آپ کو وہاں آکسیجن نہیں ملتا. یہ اسٹیشنز جو میں سنا رہا ہوں نا، کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ایگزیکٹ نہیں ہے اسٹیشن جو ہو، کیونکہ میں گیا نہیں، میرے کو معلوم نہیں. گئے تو جا کے دیکھ کے آگے بولتا ہوں ایڈریس، وہاں سے گوگل میپ ڈال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. تو جو ہے نا وہ اسٹیشن کچھ آگے پیچھے، کرۂ خلا بولتا ہوں، وہاں تو ہوا بھی نہیں ملتی، آکسیجن بھی نہیں ہے وہاں، کچھ نہیں ہے. اب وہاں کیسا کرنا؟ وہاں لگا لے کے جانا، پیچھے مدرا لگا لے کے، وہ منہ کو لگاتے نہیں کیا کہ وہ لگا لے کے جانا، نہیں تو جاتے لیکن واپس نہیں آتے. اتنے اسٹیشن گزر کے اوپر جانا ہے. تمہارے کو $3000 ملین خرچ کرنا پڑا، اور میرا نبی وہ نبی ہے ایک لمحے میں یہ پورا کراس کر کے 7 آسمانوں کی سیر کر کے اللہ سے ملاقات کر کے پھر لمحے بھر میں مدینے کو، مکے کو واپس آ گئے میرے آقا. کیا شان ہے، کیا عظمت ہے میرے آقا کی. دیکھو تو صحیح، آپ پہلے آپ مسجد اقصیٰ گئے، وہ اسٹیشن پیچھے کے بعد میں بولتا ہوں میں آپ کو. پہلے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے لیے عمر بڑی ہونا، بڑی عمر والے تو حضرت آدم تھے. مسجد میں نماز پڑھانا ہے، عمر اچھی ہونا. اگر 4-5 لوگ ایک جگہ کھڑے ہو گئے تو اس میں بڑی عمر والا کون ہے، اس کو آگے بڑھاتے. یہ طریقہ ہے، شرعی لا ہے یہ. وہاں حضرت آدم تھے، حضرت آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتے تھے نا، مگر نہیں پڑھائے. نماز پڑھانے کے لیے بندہ خوبصورت ہونا، اگر 4 لوگ ہیں خوبصورت، اس میں جو بندہ اس کو آگے کریں گے. نماز پڑھانے کے لیے خوبصورتی ہونا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی. ہاں، نماز پڑھانے کے لیے آواز اچھی ہونا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی، خوبصورت آواز. 4 لوگ خوبصورت ٹھہرے ہوئے، اس میں سے جس کی آواز اچھی رہیں گی اس کو آگے بڑھائیں گے اپنے. وہاں عمر والے بھی ہے جی، خوبصورتی والے بھی ہے وہاں پر، خوبصورت آواز والے بھی ہے، سب ہے، مگر سب ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے ہیں. آدم بول رہے ہیں یا رسول اللہ، اگرچہ میں عمر میں بڑا ہوں مگر اللہ نے مجھے پیدا ہی کیا ہے آپ کے صدقے میں. اللہ نے مجھے پیدا ہی کیا ہے آپ کے صدقے میں، میری کیا مجال کہ میں آپ کے آگے چلوں. اور رہی بات آواز کی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہے، بولے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آواز عطا کی ہے آپ کے صدقے میں کہاں آگے بڑھ سکتا ہوں. حضرت یوسف جو خوبصورت تھے، ہینڈسم تھے، حضرت یوسف بول پڑے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ وضحا، آپ کا چہرہ وضحا ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے. کہاں میں اور کہاں آپ کے چہرے کی زکات نکالتے ہیں تو میرا چہرہ بنتا ہے، تو میں تو پیچھے ٹھہروں گا نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیچھے. اچھا ایک بات معلوم آپ کو، حضور جب جا رہے تھے نہیں ٹریول کرتے ہوئے فرام مکہ ٹو فلسطین، مسجد اقصیٰ تک، بیچ میں جبل طور لگا، وہاں حضرت موسیٰ جورڈن جو قریب وہاں حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. بعض لوگ بولے درود پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. حضور دیکھے اور بولے، احادیث میں ہے، میں گزر رہا تھا تو میں دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے یا پھر درود پڑھ رہے تھے. تو پھر وہاں سے حضور مسجد اقصیٰ گئے تو پھر وہاں بھی موسیٰ ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ خبر میں کون تھے؟ حضور دیکھے نا ان کو کیا نماز پڑھ رہے تھے. پھر مسجد اقصیٰ گئے تو موسیٰ علیہ السلام. پھر 7 آسمانوں پہ جب جا رہے تھے، پھر ایک آسمان پہ حضرت موسیٰ، وہاں بھی ہے، خبر میں ہے، مسجد میں ہے، آسمانوں میں کدھر ہے. وہی بول رہے پھر یہ موسیٰ ہے جو سکڑوں میں ادھر سے ادھر چلے جا رہے. تو جن کو موسیٰ علیہ السلام کو جن کے صدقے میں بنایا تو ان کی رفتار کا حال کیا ہوگا. موسیٰ کا یہ حال ہے جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرے، کلیم اللہ کے سفر کا جب یہ حال ہے تو حبیب اللہ کے سفر کا کیا حال ہوگا.
جو اللہ کے دیدار نہیں کرے، صرف اللہ سے بات کرے، بات کرنے والے کے نبی کا یہ حال ہے، پہلے وہ قبر میں دکھے، پھر وہ آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے مسجد اقصی میں، پھر دیکھے تو چوتھے یا پانچویں آسمان پہ وہ بھی کھڑے ہوئے، وہاں بھی ملاقات ہوئی، ایک جگہ 3-4 جگہ ان سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ حضرت موسیٰ کا سفر تھا، ان سے زیادہ اسٹرانگ سفر تو میرے آقا کا تھا۔ اچھا، اس میں اور لوگ کیا بولے بھی عبدہ کے بارے میں کیا بولے؟ نہیں، وہ حضور جو گئے تھے نا، حضور مکے میں ہی تھے، یعنی آپ کی باڈی جو تھی، مبارک باڈی، وہ آپ کی مکے میں ہی تھی، روحانی طور پہ گئے، آپ کی روح گئی، آپ کا جسم نہیں گیا، وتھ باڈی نہیں گئے، صرف روح چلے گئے۔ ذرا سوچو بھائی، ایک بات بولتا ہوں میں آپ کو، میں ایک خواب سناتا ہوں آپ کو، اللہ کرے ایسا خواب آنا بھی چاہیے، میرے کو آنا خاص طور پہ۔ میں کل خواب میں US گیا، سیدھا وائٹ ہاؤس میں گھسا، اس کے جو بائیڈن کو بھڑ بڑھ کے تو بحریہ مارا، دیوانہ ہو گیا، کہیں کو سپورٹ کر رہا فلسطین کو بول کے واپس آ گیا۔ اب میں آ کے آپ کو بولا بھائی میں ایسا کل US گیا تھا خواب میں، تو آپ میرے واقعے کو مانتے یا جھٹلاتے؟ بولو بھائی، کہیں کو جھٹلاتے؟ خواب کی بات بول رہا ہوں میں، ریئل میں گیا تھوڑی بول رہا ہوں۔ ارے خواب ہے نا جی، خواب میں نہیں دیکھتے تاج محل کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں سو، چار مینار میں فتح کرا سو، نہیں دیکھتے، خواب ہے، خواب میں کچھ بھی ہوتا۔ تو میں خواب بولا تو آپ مانتے یا جھٹلاتے؟ اب پرسوں میرے کو یہ خواب پڑا، میں ایک درگاہ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہوں، پوری جالیاں لگی ہوئی ہے، اچانک جو ہے نا گول پھرنا شروع ہو گیا، میں خود بخود گول پھرنا شروع ہوا۔ میں ہمارے حضرت کو جا کے بولا ایسی سی بات، میں سپیڈ جو نا درگاہ میں گول پھر رہا ہوں، تو ہمارے حضرت بولے جو تم درگاہ میں بیٹھے ہوئے ان کا کرم ہو رہا تمہارے اوپر، بول کے بولے خواب ہے، مانتے نہیں مانتے؟ بولو بھائی، اگر حضور یہ بولے کہ میں خواب میں گیا، ریئل میں نہیں گیا، خواب میں گیا، تو ابو جہل کہیں کو جھٹلاتا تھا؟ آپ نا کیا کر رہے معلوم، میری بات غور سے نہیں سن رہے، کیا کی بول رہے مول صاحب 11 کب بچتی کی، کب ختم کر دیں گی، بول سکا ہے؟ ابو جہل کیا بولا، میں نہیں مانتا ہوں آپ کی بات، انہیں خواب کو نہیں مانا، حقیقت کو نہیں مانا، حقیقت کو نہیں مانا۔ حضور اس کا مطلب یہ نہیں بول رہے میں خواب میں گیا، حضور یہ بول رہے میں جسم کے ساتھ گیا، تو نہیں مان رہا نا جی انہیں، خواب میں رہا تو انہیں جاہلوں کا باپ انہیں مان لیتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ آپ گئے ہوں گے، خواب بول رہے نا، ٹھیک ہے۔ ابو جہل کا جھٹلانا اس بات کی دلیل ہے، بات خواب کی نہیں چل رہی، حقیقت کی چل رہی، کہیں کی چل رہی، حقیقت کی چل رہی۔ ابو جہل کا جھٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب میں گئے نہیں بول رہے، بلکہ حقیقت میں جسم کے ساتھ گئے بول رہے۔ اچھا، سیدھا گیا حضرت ابوبکر کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابوبکر، خالی ابوبکر ہے، صدیق نہیں، ہاں نام دیکھو آپ، ابوبکر کے ساتھ صدیق رکھا ہوا ہے، ابھی صدیق نہیں، صرف ابوبکر۔ گئے، کھٹکر مارے، باہر ہے، کیا ہوا؟ اگر کوئی بندہ یہ بول رہا چند لمحوں میں مسجد اقصی 7 آسمانہ جا کے تو مان سکتے کیا؟ تو حضرت ابوبکر بولے نہیں مان سکتے۔ پھر یہی بول رہا ہوں میں بھی، یہ بات کون بول رہے معلوم؟ کون بول رہے؟ تمہارے محبوب بول رہے، تمہارے محبوب، تمہارے یار بول رہے، محمد عربی بول رہے۔ تو معلوم حضرت ابوبکر کیا جواب دیے؟ سنو، سنے تو ایمان تازہ ہو جانا۔ انہوں بولے ارے دیوانے، تو صرف جا کے آئے اتنی بات بول رہا، جس کو دیکھ کے آئے میں ان کو بغیر دیکھے مان لیا ان کی بات پہ، جس کو جا کے دیکھ کے آئے میں اس کو پکڑ دیکھ کے مان لیا ان کی بات، تو صبر ماننا میرے لیے کیا بڑی بات ہے۔ تو پھر اللہ بولا ابوبکر تو آج کے بعد ابوبکر نہیں ہے، صدیق ہے، تو کیا ہے؟ صدیق ہے، صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ تو آپ کو صدیقیت کا لقب ملا جسمانی معراج ماننے کی وجہ سے، روحانی معراج نہیں۔ ہاں، یہ صدیق لکھنا نام کے بازو میں اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ معراج کو جب دنیا جھٹلا رہی تھی تو حضرت ابوبکر اس واقعے کو مان رہے تھے۔ ہاں، یہ میٹر ہے، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ نہیں، اور ایک بار بولو، بولو آیا تو آیا بولو، نہیں آیا تو نہیں آیا بولو۔
हाँ वैसा नहीं होना साहब। आप बोले थे आपका नेटवर्क कोने कोने में आता, बोल के बोले मैं हॉल में बैठ के बात कर रहा हूँ तो आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोले हम कोने में आता, बोले हॉल में आता कहाँ, बोले तो कोने में जाके बात करो। ऐसा तो नहीं होना जी, समझ में आ रही ना बात मेरी? हाँ। तो ये वाकया जो हुआ ना, हुजूर जो गए ना, ये विथ बॉडी जिस्म के साथ गए। अब देखो आप बिअब्दिही, अब्दुन बोले तो उसमें रूह भी होना और जिस्म भी होना, उसको अब्द बोलते। आपको अब्द बोलते नहीं बोलते, आपको अब्द बोलते। जब आपके अंदर से रूह निकल जाती ना तो वो रूह अलग है, फिर जिस्म अलग है। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता, ये दो एक जगह जमा हो जाए, कंबाइन हो जाते ना, तो वो होता अब्द। तो अल्लाह ये नहीं बोला सुबहानल्लज़ी असरा बिरूही, मैं हमारे महबूब की रूह को ले गया। अल्लाह ये नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा है कि मैं अपने बंदे को ले गया, अब्द को ले गया। अब्द को ले जाना इस बात की दलील है कि अब्द खाली रूह को नहीं बोला जाता, जिस्म के साथ रूह के साथ जो बॉडी होती है उसको अब्द बोला जाता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हुजूर जिस्म के साथ गए हुए हैं। और एक तफसीर में ये बात बोल रहे हैं सुबहान, उसका एक माना आपको मैं बोला था हर कमजोरी से पाक, और उसका दूसरा माना है कसम। क्या है बोलिए? कसम। एक सुबहान का माना है कसम खाना, यानी अल्लाह कसम खा के बोल रहा है, कसम है उस जात की जो अपने बंदे को ले गया। अब आप बोलिए, बात जितनी बड़ी होती है कसम भी उतनी स्ट्रांग होती है। हाँ, कसम भी उतनी बड़ी होती है। क्या मैं आपको ये बात बोलने पर बात मेरी जमेगी? खुदा की कसम मैं यहाँ से चूहे को जाते हुए देखा। क्या मोल साहब इतनी छोटी बात को इतनी बड़ी के कसम के खा रहे, बोलते नहीं बोलते? बात बड़ी होना तो कसम भी बड़ी जमती। छोटी बात बोल रहे, बड़ी कसम खा रहे, तो अल्लाह ताला बड़ी कसम खा रहा, तो मतलब बात छोटी नहीं है, बात भी बड़ी है, बात भी बड़ी है। ये बोलना चाह रहा है लोगों सुनो, मैं खालिक़े कायनात होकर मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मैं अपने बंदे को ले गया, मैं अपने महबूब को ले गया। और सुनो, कहां तक ले गया, कितना ले गया, कहां अता करा, वो मेरा महबूब जानता है और मैं जानता हूं। तो जिसको भी पूछना है वो मेरे महबूब को ना पूछे बल्कि मुझसे पूछे, क्योंकि ले जाने वाला तो मैं हूं। कहां ले गया देखो आप, स्टेशन पूरे क्रॉस करते 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 हजरत जिब्राइल भी साथ में, बुर्राक लेके आए, सवारी भी साथ में। स्पेशल मेहमान कोई होता ना, स्पेशल गेस्ट जो होता ना, उनको ये नहीं बोलते ओला यूबर बुक कर लेके आ जाओ बोल के, ऐसा नहीं बोलते। गाड़ी भेज रहा हूँ आओ बोलते। क्या बोलते? गाड़ी। ये तरीका यहाँ से निकला ये हुजूर को बुलाने के लिए। अल्लाह ये नहीं बोला जाओ जिब्राइल ले लेके आओ, नहीं बोला। अल्लाह ताला फरमाया जिब्राइल जन्नत को सजा दो, फरिश्तों के हाथों में कंदीलें दे दो, आसमान को रोशन कर दो। बोले बोला क्या बात है, क्या क़यामत आने वाली है? नहीं, महबूब आने वाला है, इसलिए सजा दो, पूरे झुम्मर लगा दो। फिर हजरत जिब्राइल रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ ना अपने के मुस्तफ़ा को लाऊं। कैसे लाओगे? जाओ, सवारी भी हमारे तरफ से लेकर जाओ, और ऐसी वैसी सवारी नहीं। हजरत जिब्राइल जन्नत में जाके देखे किसको लेके जाना, सवारियाँ। जन्नत में हर चीज़ का इंतज़ाम है, पैराडाइज, बेफिक्र रही, कोई परेशानी, ओला यूबर की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, खाना पीना रहना। अपन को जो ये यहाँ जो काम कर रहे हैं अपन, असल में वो यहाँ करने का नहीं है, वहाँ करने का काम। अपन खाना पीना रहना सोना जो कर रहे हैं, असल में यहाँ करना नहीं हो, ये अपने को वहाँ एज ए गिफ्ट मिलने वाला है, खाना पीना सोना। आई वॉन्ट 65 साल, आई वॉन्ट टीटर बटर का गोश्त, ये लो टीटर बटर, जो पूछे इमीडिएट विद इन सेकंड में। आई वॉन्ट शराब, ड्रिंक बोल तो ये नहीं पी के बहक गए सरकार, सुबह को शाम, शाम को सुबह, ये ड्रिंक नहीं। वो ड्रिंक पिए ना फिर ऐसा मस्त मजा आता, ऐसा मस्त मजा आता कि उस ड्रिंक में ना बेहूदगी रहती ना आवारगी रहती, बल्कि मजे में रहते हैं। उसको बोलते पैराडाइज, उसको बोलते जन्नत, कोई चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। तो वो वहाँ वो फैसिलिटी आपको अगर होना है बोल तो यहाँ काम करना पड़ता।
تو آپ ایلیجیبل ہوتے وہاں کے لیے. یہاں سو کے وہاں جا کے وہاں پہ جا کے سو تو دو جگہ سونے کے واسطے نہیں پتا کرے. کوئی ایک ہی جگہ سونا ہے, کوئی ایک ہی جگہ کھا کے بھی. یہاں محنت کرنا ہے. یا نماز کا حیا علی الصلاۃ, مولوی صاحب بولے چلو آ گئے. یا مولوی صاحب بولے حیا علی الفلاح, کامیابی آ جاؤ. یا محنت کرے, یہاں عبادات کرے, یہاں تقویٰ, یہاں طہارت, یہاں حلال کام, یہاں حلال کمائی, یہاں جائز زندگی, یا مولا کو راضی کرنے کی زندگی اگر گزارے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گا اور وہ جنت میں سہولتہ دیں گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ سارے فیسلٹیاں تو بہت چھوٹے ہیں. جنت میں جائیں گے اللہ پردہ ہٹا کے اپنا دیدار بھی کرا دے گا. اور اس سے بڑی بات کیا چاہیے میرے بھائی. اللہ کرے وہ سب کو موقع نصیب ہو جائے. جی جی, مگر وہ دیدار وہی ملتا آپ کو, یا نہیں ملتا. یا اگر وہ دیدار ہو گیا تو آپ زندہ نہیں رہتے. سمجھ میں آ رہی میری بات. انہوں دکھانے تیار ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے ایک شاعر کیا بولے, بڑوں کی باتوں سن لینا. ایک شاعر کیا بولے, یہی بہتر ہے وہ پردے میں روپوش رہے. یہی بہتر ہے وہ پردے میں روپوش رہے. وہ پردہ ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے. وہ پردہ ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے. وہی بہتر ہے. وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے, تو جانے کی تیاری پہلے سے کر لینا پڑتا. حضرت جبرائیل گئے جنت میں, دیکھیے کون ہے, تو پورے براق. براق بولے تو ایک جانور ہے. سب تیار کھڑے ہوئے, آج ہم رسول اللہ کی سواری بننے والے ہیں, رسول اللہ کی سواری بننے والے. عاشقوں کا عاشقہ انسان تو انسان, جانور ہوئے تو بھی خوشی مناتے کیونکہ محبوب بیٹھنے والے ہیں بول کے. ہاں محبوب بیٹھنے والے. جانوروں کے اندر بھی خوشی ہوتی, انسانوں کے اندر نہیں ہے. وہ تعجب بات, میلاد النبی آیا تو چہرہ اتنا ہوتا, بچے کی جمعہ کی کرے تو بڑے فنکشن ہال میں کر رہے ہیں. وہ خوشی خوشی ہے کہ یہ خوشی خوشی نہیں ہے. عجیب سوچے. عاشقہ کیسے بھی ہو, جانور بھی ہو نا. آپ کو معلوم ہے احد کے پہاڑ سے حضرت علی پہاڑوں کے بیچ میں سے حضور کے ساتھ جا رہے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی سنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, ساتھ میں حضور ہے. آواز آ رہی, بولے یا رسول اللہ. آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا مگر آپ کو آواز آ رہی ہے, کوئی سلام پیش کر رہا. کہا علی پتھر پتھر دانا دانا مجھے جانتا ہے, اور احد مجھ سے محبت کرتا, میں اس سے محبت کرتا ہوں. ارے یہ عشق کا جو ہے نا, یہ جو طریقہ ہے, عشق جو ہے وہ تو بے جان چیزوں میں ہے. ہم تو جاندار چیز ہے, ہم ان سے محبت لگا کے بیٹھے. محبت کس سے کرنا, کیسی کرنا معلوم. کرنٹ جیسا محبت کرتا نہیں, آپ سے ویسی محبت کرنا. سمجھ رہے میری بات. کرنٹ کا ویر, ایک بار اس کو پکڑ لیے تو دم لیے تک چھوڑتا نہیں انہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات. محبت اس سے کرنا جو آپ کو پکڑا تو چھوڑنا نہیں, اور یہاں پکڑا تو وہاں بھی ہاتھ نہیں چھوڑنا. ہاں ایسی محبت نہیں رہنا بلوٹوتھ کی جیسا, قریب رہے تو کنیکٹڈ, دور رہے تو سرچ نیو ڈیوائس. یہ کسی محبت ہے, یہ مذاق ہے محبت کے نام پہ. قریب رہے تو کنیکٹڈ بول رہے, دور رہے تو سرچ نیو ڈیوائس. یہ محبت نہیں ہے. محبت کے نام پہ تماشا ہی ہے, یہ دل لگی ہے. تو براق پورے مچل رہے تھے جنت میں, ہم جانا چاہ رہے. ایک براق بوڑھا تھا اور کونے میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ بولے جبرائیل ذرا اس کو پوچھو, یہ سب مچل رہے ہیں براق میرے محبوب کی سواری بننے, اور یہ کیوں کونے میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت جبرائیل اس کے پاس گئے, پوچھے کیا بات ہے. تو بولے اے استاذ الملائکہ, اے فرشتوں کے سردار, میں کہاں آقا کہاں. کیا بولا, میں کہاں آقا کہاں. میں چھوٹا موٹا بوڑھا, اور یہ سب جو ہے نا بڑے بڑے جوان ہیں, مجھے کہاں لے کے جائیں گے. اللہ کیا ارشاد فرمایا معلوم, اے جبرائیل ہم کو عاجزی پسند ہے. کیا پسند ہے, عاجزی پسند ہے. جو عاجز ہے ہم اسی سے محبت کرتے ہیں. اب کسی کو لے کے نہیں جانا, اسی کو لے کے جانا. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے, انکساری بہت پسند ہے. ہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے نہیں بنایا, پانی سے نہیں بنایا, آسمان سے نہیں بنایا, ہوا سے نہیں بنایا, زمین سے بنایا. کیونکہ زمین کے اندر عاجزی ہے, انہیں بچھی بھی رہتی نا, اس لیے اللہ آپ کو اس سے بنا. سواری آئی وہاں سے, میں شارٹ کر کے بول رہا ہوں, وہاں سے سواری آئی. حضور سواری پہ ایسا قدم رکھنے جا رہے تھے, قدم روک دیے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے حضرت جبرائیل فرمایا یا رسول اللہ اتنی بڑی خوشی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا جبرائیل پوچھو کیا معاملہ ہے, پوچھو کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے.
بولے یا رسول اللہ بندہ نواز کیا حکم ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بولے جبرائیل میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے اپنی امت یاد آ گئی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے میری امت یاد آ گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب کو بتا دے کہ میرے محبوب ایک وقت آئیں گا ہم آپ کے امت کے گنہگاروں کو نہیں دیکھیں گے، آپ کا چہرہ دیکھتے رہیں گے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرتے رہیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کے چہرے کو دیکھیں گے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے آپ کی امت کو جنت میں داخلہ دیتے رہیں گے۔ تب جا کے حضور سیڑھی پہ قدم رکھے اور براق پر بیٹھے۔ وہاں سے براق کیسا ہے، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا، ایسی براق تھا وہ، ایسا سواری تھی، ویسی سواری پھر دنیا میں کوئی دیکھا نہ دیکھے گا، وہ حضور کے لیے بس خاص سواری تھی۔ اتنی دور جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں قدم رکھتا تھا۔ وہاں سے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی، سدرۃ المنتہا آیا، عرش معلیٰ آیا۔ حضرت جبرائیل بولے یا رسول اللہ یہ نماز میں 2 سجدے ہیں، دیکھیے کتنے سجدے، رکوع کتنے ہیں، قیام کتنا ہے، ایک ہی ہے قیام، مگر سجدے کتنے کرتے ہیں، کئی کو کرتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ زمین آسمانوں پہ جب پیدا کرا، ایک کو ایک کام دے دیا کہ تم ٹھہرے ٹھہرے میری عبادت کرنا، تو وہ ٹھہر کے عبادت کر رہے، جھکنے کی پرمیشن نہیں ہے ان لوگ، سمجھ رہے میری بات آپ؟ کچھ فرشتوں کو اللہ حکم دیا کہ رکوع میں عبادت کرو، تو وہ نہ رکوع کر رہے، وہ نہ سجدہ نہیں کرتے، کب تک؟ قیامت تک۔ قیام میں ہے تو قیام میں، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے سبحان اللہ بولو تو اتنا ہی بولنا ہوگا، الحمدللہ بھی نہیں بولنا۔ کچھ فرشتوں کو اللہ بنایا الحمدللہ بولو اتنا ہی بولنا، اللہ اکبر بھی نہیں بولنا۔ کچھ فرشتوں کو بنا اللہ اکبر بولو اتنا ہی بولنا۔ جس کو جو کام اسپیسیفک اللہ تعالیٰ دے دیا نا وہ لوگ وہی کام پہ ہے۔ تو جس کو اللہ سجدے میں رکھا فرشتوں کو وہ لوگ سجدے میں ہی ہے۔ مگر حضور جب وہاں سے جا رہے تھے، خیام والے تو حضور کو دیکھ لیے، سنو ذرا غور سے، جو ٹھہرے ہوئے تھے نا وہ تو حضور کو دیکھ لیے، جو رکوع والے تھے وہ بھی سر اٹھا کے دیکھ لیے، مگر جو سجدے والے تھے وہ کیسا دیکھیں گے؟ تو سجدے والے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا تیرا محبوب گزر رہا ہے، ایک بار موقع دے دے ہم بھی دیدار کر لیں، ایک بار موقع دے دے ہم بھی دیدار کر لیں۔ تو جو فرشتے سجدے میں تھے مصطفیٰ کا گزر ہو رہا تھا، سجدے سے سر اٹھائے، آقا کے چہرے کو دیکھے، دوبارہ سجدے میں گئے۔ اس لیے اللہ نے ہر رکن نماز میں ایک بار رکھا ہے لیکن سجدہ 2 بار رکھا ہے، وہ یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ وہ اب آیا سمجھ میں 2 سجدے کیوں ہوتے؟ اس لیے ہوتے 2 سجدے۔ اس کے اور آگے حضرت جبرائیل بولے سفر کا ٹائم ہو گیا، براق پیچھے رہ گیا، حضرت جبرائیل پیچھے رہ گئے، آگے حضور جا گئے۔ تو حضور حضرت جبرائیل حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہاں تک میری لاسٹ لمٹ ہے، فرشتوں کا سردار ہے اور کیا بول رہے ہیں میری لمٹ یہاں ختم ہو گئی ہے، میں اس کے آگے ٹریول نہیں کر سکتا، اگر میں گیا تو میرے پر چل جائیں گے، اب اس کے آگے تو آپ ہی کو جانا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے، حلیمہ کے پیچھے حضور بکریاں چرا رہے تھے وہ دیکھے، یہ دنیا وہ نہیں دیکھی جہاں جبرائیل پیچھے رہ گئے مصطفیٰ آگے نکل گئے۔ یہ دنیا صرف یہ دیکھی بکریوں کے پیچھے نبی ہے، بکریاں چرا رہے، یہ دیکھی دنیا، یہ نہیں دیکھی کہ وہاں جبرائیل جی جو فرشتوں کا سردار ہے وہ پیچھے رہ گیا اور حضور اس کے آگے جا رہے۔ مطلب کیا ہے؟ سدرا کے آگے کا سفر حضور جانتے ہیں، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ وہاں سے حضور اور ایک سواری پہ بیٹھے، اس کا نام ہے رف رف، کیا نام ہے بولیے؟ رف رف، اس سواری کا نام ہے، یہ براق تھا نا، یہ ختم ہو گیا اس کا۔ وہاں سے حضور سواری پہ بیٹھے، رف رف اس پہ بیٹھے، وہ بھی ایسا چمک کے ساتھ ایسی اسپیڈ کے ساتھ جاتا کہ
کہ اس کی اسپیڈ ہم بتا بھی نہیں سکتے. حضور اس کے اوپر بیٹھ کر سیدھے قرب مولا میں گئے, اللہ کے پاس گئے. ہزاروں پردے تھے, 70,000 پردوں کو اللہ نے ہٹایا, اور اللہ تعالیٰ پیارے محبوب علیہ السلام کے قریب جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے قریب آؤ. کیا بول رہا تھا؟ اور میرے قریب آؤ. اچھا, اللہ تعالیٰ حضور کو کیا بولا معلوم؟ السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تجھ پر میری سلامتی ہو. ہاں اللہ تعالیٰ بولا سلامتی ہے نا, یہ سلامتی وہاں کی چیز ہے. اس لیے گھر میں جاتے وقت میں, گھر سے نکلتے وقت میں سلام کر کے نکلنا. گھر میں جاتے بیل مار رہا ہوں سنے نہیں آ رہا, یہ باتیں نہیں کرنا. انسان بشر ہے, سو کے جاتے, کبھی کبھی کام میں رہتے, ریسٹ روم میں رہتے, کہیں بھی رہتے, گھر میں آتے السلام علیکم ایسا بولتے ہوئے آنا سلامتی ہے. ہمارے پیر و مرشد بولتے ہیں جو بندہ گھر میں سلام کر کے قدم رکھتا اس کے گھر میں کبھی افلاسی نہیں آتی. بولتے تھے سلام کر کے قدم رکھو, السلام علیکم بولتے بولتے چلے جاؤ. کیا ہونے کا, تم گوسا خلاف پتا کر کے آ رہے, میں آ رہا ہوں, دکھ رہا نہیں, گرم پانی نہیں ہے, کھانا گرم نہیں ہے, نمک نہیں ڈالتے, دکھتا نہیں, کیا کر رہے؟ بڑے بڑے باتیں نہیں کرنا, گھر میں جاتے ہوئے سلام کرتے ہوئے جانا. ہاں تو کیا ہوتا اگر سامنے والے بھی اگر ذرا آن دو آپ دیکھتی ہوں ذرا بول کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں, تم سلام کرتے ان کے اوپر اللہ کی سلامتی جاتے, انہوں بھی ٹھنڈے ہو جاتے, انہوں ٹھنڈے ہوتے گھر میں جنت بن جاتا ماحول. نہیں تو تم وہ پارٹی کے بولتے میں بھی یہ پارٹی کے ہوں, آؤ ادھر سے بیلن ادھر سے ڈوئی شروع ہو جاتا. یہ نہیں ہونا, بولو انٹر ہوتے السلام علیکم, پھر وہاں سے جواب کیا آتا وعلیکم السلام. فریج میں سے ٹھنڈا پانی ڈال سکا ہو جاتا, کول ہو جاتے, شانتی 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 سکون ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ بولا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تجھ پر میری سلامتی ہو. حضور کیا جواب دیے ذرا وہ سنو, امپورٹنٹ بات یہ بول رہا ہوں. حضور یہ نہیں بولے وعلیہ السلام, تیری سلامتی مجھ پر, وہ صرف اتنا نہیں بولے. حضور جواب میں کیا بولے وعلینا السلام, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ. نہ بولے تو میں نہیں, ہم, میں نہیں, نہ بولے تو پلورل ہے, سنگولر نہیں. تو نہ مطلب حضور اکیلے تھے نا, تو حضور اپنے آپ میں بولنا تھا. ہم کیوں بولے, وہ ہم آپ ہیں, وہ ہم کون ہے, آپ ہے. وہ مطلب قرب دنا میں جا کے او ادنا سے آگے جا کے حضور اے اللہ تیری سلامتی صرف مجھ پر نہیں بلکہ میری امت کے گنہگاروں پر تیری سلامتی ہو. یعنی صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ حضور پر تو ہے ہی ہے اللہ کی سلامتی, مجھ پر نہیں مطلب کیا حضور پر نہیں, ایسا نہیں ہے. اے اللہ تیری سلامتی تو مجھ پر ہے, میرے ساتھ ساتھ میری امت کے گنہگاروں پر بھی تیری سلامتی ہو جائے. او بھائیو, تم کو تمہارا نبی وہاں جا کے بھی نہیں بھولا ہے اور تم یہاں رہ کے بھول گئے, یہ تعجب کی بات ہے. وہاں جا کے بھی آقا ہم کو یاد کرے, وہاں جا کے یہ نہیں بولے اللہ میری بیٹی فاطمہ ہے, چکیاں پیس رہی ہے, ہاتھوں میں اس کے گٹے پڑ رہے ہیں, دولت دے دے. اولاد کے لیے نہیں مانگے, آپ کو مانگے, آپ کو یاد کرے. اے اللہ میرا نواسا کربلا میں شہید ہوگا تو اس کا انتظام کر دے, اس کی حفاظت, یہ نہیں مانگے. وہاں جا کے بھی آپ کے لیے دعا کرے, آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرے. وہاں جا کر بھی یہ ایسے آقا ہے جو اپنی امت کے لیے اتنا مانگ رہے ہیں مگر اپنے گھر کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے. اس کے آگے اور گئے, فقان قاب قوسین او ادنا. قوسین بولے تو دو کمانوں کو بولتے ہیں, یا جو بیچ میں جہاں گھڑی لگی ہوئی ہے وہاں دیکھو آپ, ابھی وہ کمان کے ٹائپ میں نہیں ہے, وہ راؤنڈ شیپ میں ہے کمان ایسا. یہ اس کو دیکھو آپ, یہ محرابات جو لگے ہوئے ہیں نا, لاسٹ جو کارنر ہے نا, دو جو جڑے ہوئے ہیں اس کو قوسین بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں قوسین. تو مطلب یہ ہے فکان قاب قوسین, حضور اور اللہ قریب ہوئے, او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے. اب کتنا قریب ہوئے میں نہ بول سکتا نہ وہ کو سن سکتا.
حضرت ابو بکر 3 دن غار میں تھے حضور کے ساتھ. یہ واقعہ سنیں تو یہ ادنا کی بات سمجھ میں آتی ہے. یہ آخری بات ہے, میں ختم کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر کے ساتھ میں تھے حضور, حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے اور حضرت ابو بکر حضور کی خدمت میں تھے. مدینہ آیا, لوگ جب فرسٹ ٹائم دیکھ رہے تھے کہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے, حضور آ رہے ہیں, حضرت ابو بکر آ رہے ہیں. وہاں مفسرین کیا لکھے معلوم آپ کو, حضور کے اوپر حضرت ابو بکر اپنی چادر لے کے, دھوپ آ رہی تھی, ایسا چادر لے کے کھڑے ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہونا میں غلام ہوں, یہ آقا ہے. کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے مگر یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ حضور پر کبھی دھوپ نہیں آتی تھی, سمجھ رہے. پھر پردہ کہیں کو لگائے, وہ سب جو لے کے ٹھہرے نا, وہ کیوں لے کے ٹھہرے؟ 3 دن جو حضور کے ساتھ تھے نہیں حضرت ابو بکر, وہ چہرے جمال مصطفیٰ کا پرتو پورا ابو بکر پہ پڑا تھا. چمیلی کا تیل نہیں ہوتا, معلوم جاوید بھائی آپ کو, چمیلی کا تیل نہیں ہوتا. ہاں, چمیلی کے پھولوں میں تیل کو رکھے تو تیل میں چمیلی کی خوشبو آ جاتی, اس کو چمیلی کا تیل بولتے. میرے کو بھی کنچم معلوم ہے صاحب. ہاں, اس کو چمیلی کا تیل بولتے. گلاب کی جو مٹی رہتی اس مٹی میں خوشبو کہیں کو آتی, گلاب کی وجہ سے آتی. ہاں, تو حضور کے ساتھ 3 دن حضرت ابو بکر تھے, کوئی نہیں تھے. ایک کون تھے؟ ایک ابو بکر تھے, تو دوسرے مصطفیٰ تھے. مطلب کیا, یا حضور ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں یا ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے جمال مصطفیٰ کا پرتو ابو بکر میں ایسا پڑا, مدینے والے ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, کون ابو بکر ہے اور کون محمد ہے. ابو بکر پردہ لگا کے بتا دیے, میں جو ٹھہرا ہوں یہ ابو بکر غلام ہے, یہ جو بیٹھا ہے یہ مصطفیٰ ہے. تو یہی بولنا چاہ رہا ہوں, وہاں جب گئے قرب ادنا میں گئے, خدا نے مصطفیٰ کو دیکھا, خدا نے مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا. خدا کا پرتو مصطفیٰ پہ پڑا, خدا کا جلوہ, خدا کا پرتو مصطفیٰ پہ پڑا. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا دنیا میں آ کر, من رآنی فقد رأى الحق, ارے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. بس یہی آخری بات ہے. اب آپ کا نعرہ بھی لگا, مجھے دوسری مسجد سے فون بھی آ گیا, میرا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہیں گی تو اور کیا کیا ہوا میں انشاءاللہ اور آگے جو ہے نا بولوں گا. بس ایک توفتاً ایک بات بول کے چلے جاتا ہوں میں آپ لوگوں کو. آخری بات, ایک بات کو 2 منٹ میں آپ نکل رہے بازار سے, تو ملاقات ہوئی. اب اس کے آگے کی باتیں آپ کو نہیں بول سکتے. تو جب حضور جب ریٹرن ہو رہے تھے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا, نماز. یہ جو آپ کو معلوم ہی نا, نماز تحفہ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے میں ملے, بولے میرے کو معلوم ہے یہ لوگ 50 نہیں پڑھتے بول کے, آپ تھوڑا جا کے کم کرائیے, میرے کو ایکسپیرینس ہے آلریڈی. تو حضور پھر گئے 45 40 35 30 25 20 15 10 5 لاسٹ. تو اور جا کے 5 بھی کم کرا کے آئیے بولیے, آپ نہ خوش ہو رہے ہوں گے. وہ 5 بھی تھوڑا مائنس ہو گئے تو ذرا فجر میں سو سکتے تھے بول کے, وہ کم نہیں ہوئے, 5 ہی 6. مگر اللہ جاتے جاتے کیا بولا معلوم محبوب, ہم نے تو تیرے خاطر 45 کو مائنس کیا ہے, وہ تیری وجہ سے کیا. لیکن سنیے, ہماری شان یہ ہے, ہم ایک مرتبہ بول دیے ڈن تو ڈن. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن, ہو جا تو ہو جا. میرے محبوب, اب آپ کی امت پڑھیں گی 5 مگر ثواب ملے گا 50 کا. یہ تحفہ آسمانی تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا. مطلب کیا ہے,
معراج کی رات میں قرب خدا میں اللہ نے حضور کو وہ تحفہ دیا ہے، مطلب آپ کو بھی اللہ کا قرب ہونا ہے تو نماز میں ہی ملتا آپ کو اللہ کا قرب، اور کوئی عبادت میں نہیں ملتا، نماز میں ہی ملتا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم اللہ ہم کو نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگے ہیں مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی بن مانگے عطا فرما۔